تو اب چند احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے دن نکلے اور لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر واپس آ گئے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کا مطلب کہ عید کے دن فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج بلند ہو جائے تھوڑا، تو اب یہ عیدگاہ کی طرف جائے، اب اشراق نہیں پڑھنی، کوئی اور نفلی عبادت نماز کی نہیں کرنی، عید کی نماز ادا کرنی ہے اور وہ 2 گانا ادا کر کے واپس آ جانا ہے۔ عیدگاہ میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نہ 2 رکعت سے پہلے کوئی رکعت ہے نہ اس کے بعد کوئی رکعت ہے، اس وقت کی وہی عبادت ہے۔ اور عید کے دن غسل کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، دونوں عیدوں میں تو غسل کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ فجر سے پہلے کر لیا تو بھی کافی ہے اور فجر کے بعد کر لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی جبکہ سورج 2 نیزے کے مثل اوپر آ گیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے نجران میں ایک صاحب کو لکھ کے بھیجا کہ بقرعید کی نماز ذرا جلدی پڑھایا کریں اور عید کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھایا کریں۔ بقرعید کی نماز جلدی کیوں؟ کہ بھئی نماز کو ادا کر کے فوری طور پر قربانی کی طرف انسان متوجہ ہو اور اس ذمہ داری کو اور اس فرض کو مکمل ادا کرے، تو بقرعید کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم۔ اور عید کی نماز ذرا تاخیر سے کیوں؟ کہ بھئی کچھ کھا پی کے جانا ہے، بقرعید میں آنے کے بعد کھانا ہے۔ دونوں عیدوں میں ایک فرق یہ بھی ہے، عید الفطر میں جب نماز کے لیے جانا ہے تو طاق عدد میں 3، 5، 7 اس عدد کے اندر کھجور کھا کے جانا یہ سنت ہے۔ کھجور کھاتے تھے نبی علیہ السلام، اور طاق عدد آپ کی ایک مبارک عادت ہی، اللہ کو پسند ہے یہ عادت، تو کچھ کھا کے جانا ہے۔ صبح یہی کھا لیں چلو کوئی بات نہیں، لیکن کھجور کا اہتمام کر لیں، تو کچھ کھا کے جانا ہے اور صدقہ فطر دیتے ہوئے جانا ہے۔ اگر 1-2 دن پہلے ادا کر دیا تو بہت اچھا، زیادہ آسان ہے، ورنہ دیتے ہوئے جانا ہے۔ تو عید کی نماز جو عید الفطر ہے تھوڑا تاخیر سے کچھ کھا پی کے جانا ہے، اور عید الاضحیٰ جلدی کہ بھئی واپس آ کے پھر قربانی کا سلسلہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے جمنی چادر کو پہنتے، اور عمامہ جو تھا آپ عید والے دن کالا عمامہ پہنا کرتے تھے، آپ نے وہ رکھا ہوا تھا سیاہ عمامہ، آپ عیدین میں اس کو باندھتے تھے، اور اس کا جو اس کو شملہ کہتے ہیں، یہ پشت پر ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ بھی عمامہ بھی سنت ہے اور یہ پشت پہ ڈالنا بھی سنت ہے، اور عمامے کے نیچے یہ ٹوپی پہننا یہ بھی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں لباس کے مسائل کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کھلا فرمایا کہ دیکھو تم عمامہ باندھا کرو تو اس کے پیچھے ٹوپی نیچے رکھا کرو۔ مشرکین جب عمامہ باندھتے ہیں تو نیچے ٹوپی نہیں ہوتی، خالی سر پہ باندھ دیتے ہیں۔ تو لباس کے بارے میں بھی ہدایات نبی علیہ السلام کی طرف سے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام دھاری دار لباس بھی بقرعید کو آپ نے ایک دفعہ پہنا۔ تو یہاں جو کتابوں سے بات ملتی ہے، نبی علیہ السلام عید کے موقع پہ جو خوبصورت، اچھا اور بہتر لباس ہوتا آپ کے پاس موجود لباس میں سے وہ پہنتے۔ ہر عید پہ نیا جوڑا سلوانا یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ جی عید ہے تو لازم کوئی سلوانا چاہے تو سنت سمجھ کے نہ سلوائے کہ جی عید آ رہی ہے سوٹ لازمی سلوانا ہے اور ہر عید پہ نیا جوڑا پہننا ہے، یہ نہیں سنت۔ سادگی اور آسانی کو رکھا۔ بھئی آپ امیر ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے کر لیا، غریب کیا کرے؟ اس کے لیے عید نہیں ہوگی۔ جو آپ کے پاس آسانی سے موجود ہے اس کو پہن لیں، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں اور عید کے بعد کوئی نفل نماز، فجر تو پڑھنی ہے۔ ہمارے تو بہت سارے نوجوان فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو نفل نماز نہ پہلے ہے نہ بعد میں عیدگاہ میں، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید سے پہلے اور قبل کوئی نماز نہیں پڑھتے، بعد میں بھی نہ پڑھتے تھے۔ ہاں جب گھر لوٹتے تو گھر میں آنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ لیا کرتے، عیدگاہ میں نہیں پڑھنی، گھر واپس آنے کے بعد پھر عبادت۔ ہم نے کبھی اس سنت کو پورا کیا کہ عید کی نماز سے 2 رکعت پڑھ لی، ہم نے خوب شوق سے، اللہ پاک قبول فرمائے، واپس آ کے گھر میں بھی کبھی 2 رکعت پڑھی ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو بھائی پڑھی ہے، تو اس کو ہم اس دفعہ تو کم سے کم ارادہ کر لیں، کیا حرج ہے؟ ثواب ہی ملے گا نا۔ تو اللہ کے نبی کے طریقے کے قریب ہونے کی فکر کریں۔ عید اور بقرعید میں اشراق گھر سے پڑھ کے جانا بھی جائز نہیں ہے، اس دن وہ عبادت ہے ہی نہیں، اس دن عید کی نماز ہے،
عید کی نماز پڑھ لی، واپس آ کے گھر میں پھر آپ پڑھ لیں. جیسے کوئی بعض جگہ پہ نا عید کی نماز دیر سے بھی ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں 8 بجے ہو رہی ہے بالفرض. اب اشراق کا ٹائم تو ہو رہا ہے 5:30 5:15 بجے، چلو جی اشراق ہی پڑھ لوں، بڑا ثواب ملے گا. تو عید کے دن اشراق کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. عید کے دن اس عمل کا ثواب ہے جسے نبی علیہ السلام نے کیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. عیدین میں دونوں عیدوں میں سے کوئی عید ہو، عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. عید سے قبل، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے مسواک کرنا، غسل کرنا، عطر لگانا، موجود کپڑوں میں سے جو بہتر ہوں ان کپڑوں کو پہننا، عمامہ پہننا، یہ تمام چیزیں سنت ہیں. سرما لگانا یہ سنت نہیں. سرما لگانا سنت ہے لیکن رات کو. سرما زینت کے لیے نہیں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہے. یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے. سرما خوبصورتی اور زینت کے لیے نہیں ہے، سرما آنکھوں کی حفاظت اور اس کی روشنی کو تیز کرنے کے لیے، بصارت کو تیز کرنے کے لیے. تو یہ رات کو سوتے ہوئے لگانا سنت ہے. تو ہاں باقی چیزیں ہیں خوبصورتی اختیار کریں.